السلام علیکم۔ قانون سے آگئی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ گزارش ہے، آج ایک دوست نے مجھ سے یہ کہا، صحافی بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ صحافت کے حوالے سے کچھ ایسی معلومات دیے ہیں جو جس سے ایک عام صحافی کو جو صحافت میں داخل ہوتا ہے کہ اسے کس کس قانون کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ محفوظ ہو کر قانون کے دائرے میں اپنی صحافت بھی کرے اور محفوظ بھی رہے اور اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکے۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے یہ کچھ معلومات جو ہے نا، وہ قوانین جو ہیں چند، ان کو مطلب یہ کہ صحافت کے حوالے سے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک بات میں کر رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ جو صحافت ہے، اس کو مطلب صحافت کو کسی بھی مہذب معاشرے کی آنکھ، کان اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آواز کہا جاتا ہے۔ یہی وہ شعبہ ہے جو عوام تک معلومات پہنچاتا ہے، حکومتی مطلب امور پر نظر رکھتا ہے، عوامی مسائل کو مطلب اجاگر کرتا ہے اور معاشرے میں شعور و آگہی مطلب پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح ایک جج کو یوں سمجھ لیں کہ قانون کا علم ہونا ضروری ہے، ایک ڈاکٹر کو طب کے اصولوں سے واقف ہونا چاہیے، اور ایک وکیل کو آئین و قانون کی سمجھ ہونی چاہیے، اسی طرح ایک صحافی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حقوق، فرائض اور متعلقہ قوانین سے مکمل آگاہی رکھے۔ آج کے دور میں صحافت صرف اخبارات اور ٹیلی ویژن تک محدود نہیں رہی، بلکہ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، ویب سائٹس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی صحافت کا حصہ جو ہے نا وہ بن چکے ہیں۔ اس لیے اب ہر وہ شخص جو عوام تک خبریں، معلومات یا تبصرے پہنچاتا ہے، کسی نہ کسی حد تک صحافتی ذمہ داری مطلب ادا وہ کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ قانون کی پابندی اور صحافتی اصولوں کی پاسداری پہلے سے کہیں زیادہ مطلب یہ ہے کہ ضروری ہو گئی ہے۔ پاکستان میں آزادی اظہار اور آزادی صحافت کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 کے مطابق ہر شہری کو اظہار رائے اور آزادی صحافت کا حق حاصل ہے۔ یہ حق جمہوری معاشرے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آزادی صحافت عوام اور ریاست کے درمیان رابطے کا مؤثر ذریعہ مطلب یہ ہے کہ وہ بنتی ہے۔ تاہم آئین پاکستان یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ آزادی مطلق نہیں ہے، بلکہ قانون کے تابع ہے۔ چنانچہ اسلام کی عظمت، قومی سلامتی، دفاع پاکستان، دوست ممالک سے تعلقات، عوامی نظم و ضبط اور اخلاقیات، توہین عدالت، حق عزت اور جرم پر اکسانے جیسے معاملات میں قانون مناسب پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ اسی طرح آئین پاکستان کا آرٹیکل 19A عوام اور صحافیوں کو معلومات تک رسائی کا حق دیتا ہے۔ اس آئینی حق کی بنیاد پر یہ رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 نافذ کیا گیا، جس کے تحت صحافی اور عام شہریوں کو سرکاری اداروں سے عوامی مفاد کی معلومات وہ اس کے مطابق طلب کر سکتے ہیں۔ اس قانون کا مقصد حکومتی شفافیت، احتساب اور عوامی آگاہی کو فروغ دینا ہے۔ البتہ قومی سلامتی، حساس خفیہ معلومات اور بعض مخصوص معاملات اس قانون کے دائرے سے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ 2021 ایک اہم قانون ہے۔ اس قانون کا مقصد صحافیوں کو دھمکیوں، ہراسانی، تشدد اور غیر قانونی دباؤ سے محفوظ بنانا ہے۔ صحافی چونکہ اکثر طاقتور حلقوں، جرائم پیشہ عناصر یا حساس معاملات پر رپورٹنگ کرتے ہیں، اس لیے ان کی جان و مال اور پیشہ ورانہ آزادی کا تحفظ ایک جمہوری ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ قانون اس مقصد کے حصول کی مطلب ایک اہم کوشش ہے۔ موجودہ دور میں ڈیجیٹل صحافت کو
بڑھتی ہوئی اہمیت کے باعث پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 یعنی پیکا کا جو قانون ہے اس کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے. یہ قانون انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ذرائع و ابلاغ سے متعلق جرائم کو منظم کرتا ہے. اس قانون کی کے تحت اس قانون کے تحت جھوٹی معلومات پھیلانا، کسی شخص کی نجی معلومات غیر قانونی طور پر حاصل یا شائع کرنا، جعلی تصاویر یا ویڈیوز کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنا اور بعض دیگر سائبر جرائم قابل مواخذہ جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں. اس لیے سوشل میڈیا پر کام کرنے والے صحافیوں کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک غیر ذمہ دار پوسٹ بھی قانونی کارروائی کا باعث بن سکتی ہے. الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافیوں کے لیے پیمرا ایکٹ نہایت اہم ہے. پاکستان الیکٹرانک یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے جسے پیمرا کہا جاتا ہے، یہ جو ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشنوں کی نگرانی کرتا ہے. پیمرا کے قوانین کے تحت نفرت انگیز تقاریر، فرقہ وارانہ مواد، دہشت گرد تنظیموں کی تشہیر، قومی سلامتی کے خلاف مواد اور عدالتی احکامات کے منافی نشریات جو ہے قابل اعتراض سمجھی جاتی ہیں. خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے، پروگرام کی معطلی یا دیگر قانونی یا کوئی دیگر قانونی کارروائی عمل میں آ سکتی ہے. صحافت میں حتیٰ کہ عزت کا جو قانون بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اہمیت رکھتا ہے. ڈیفامیشن آرڈیننس جسے کہتے ہیں 2002، اس کے تحت کسی شخص کے خلاف جھوٹا الزام لگانا، اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا، بغیر ثبوت کے سنگین دعوے کرنا قانونی نتائج کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے ایک ذمہ دار صحافی کبھی بھی محض سنی سنائی باتوں پر خبر شائع نہیں کرتا، بلکہ تحقیق، تصدیق اور متعلقہ فریق کا موقف حاصل کرنے کے بعد ہی خبر جو ہے نا وہ عوام تک پہنچاتا ہے. اسی طرح توہین عدالت کے قوانین بھی صحافیوں کے لیے نہایت اہم ہیں. عدالتوں کے وقار، غیرت، جانبداری اور منصفانہ کارروائی کو برقرار رکھنے کے لیے بعض قانونی حدود مقرر کی گئی ہیں. زیر سماعت مقدمات پر غیر محتاط تبصرے، عدالتی فیصلوں کا تمسخر اڑانا یا انصاف کے عمل کو متاثر کرنے والی رپورٹنگ بعض امور میں توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتی ہیں. اس لیے عدالتی رپورٹنگ میں احتیاط، توازن اور قانونی سمجھ جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے. ایک اچھا صحافی صرف قانون کا پابند نہیں ہوتا بلکہ اخلاقیات کا بھی پاسدار ہوتا ہے. صحافت کا بنیادی اصول جو ہے وہ سچائی، جانبداری اور غیر جانبداری ہے. صحافی کو چاہیے کہ خبر نشر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرے، مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرے، تمام فریقین کا موقف لے، خبر اپنے خبر اور ذاتی رائے کو الگ رکھے اور عوامی مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھے. اسی طرح سمجھ لے کہ رشوت ہے، ذاتی مفاد ہے، سیاسی دباؤ ہے یا کسی بھی قسم کی جانبداری سے اجتناب کرنا بھی پیشہ ورانہ صحافت کا بنیادی تقاضا ہے. سوشل میڈیا کے دور میں صحافی کی ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. ایک غلط خبر چند لمحوں میں لاکھوں افراد تک پہنچ سکتی ہے. اس لیے آج کے صحافی کو نہ صرف روایتی صحافت بلکہ ڈیجیٹل صحافت کے تقاضوں اور قانونی امور سے بھی آگاہ ہونا چاہیے. مختصراً پاکستان میں ایک ذمہ دار صحافی کے لیے آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 اور 19 سے رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017، پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021، پیکا 2016، پیمرا قوانین اور ڈیفنس
डिफामेशन ऑर्डिनेंस जो है 2002 और तौहीन अदालत के असूलों का इल्म ज़रूरी है। ये कवानीन एक तरफ सहाफ़ी को आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं और दूसरी तरफ इसे ज़िम्मेदारी, एहतियात और पेशा वाराना मतलब दयानतदारी का भी पाबंद बनाते हैं। हकीकत ये है कि एक कामयाब सहाफ़ी वो नहीं जो सबसे पहले मतलब खबर दे, बल्कि वो है जो सबसे ज़्यादा दुरुस्त, मतवाज़न, मुसद्दका और ज़िम्मेदाराना खबर दे। सच्चाई, कानून की पाबंदी, सच्चाई यानी कानून की पाबंदी और अवामी मुफाद ही वो बुनियादें हैं जिस पर मोतबर सियासत कायम होती है, मोतबर सहाफ़त कायम होती है। और यही वो असूल हैं जो एक सहाफ़ी को अवाम का काबिल एतमाद नुमाइंदा बनाते हैं। मैंने आपके सामने इसके अंदर जो कवानीन बयान किए हैं चंद, बस उनको आपने नज़र में रखना है और उसको देखकर उसके मुताबिक आपने अपनी सहाफ़त को करना है, तो इंशाअल्लाह आप एक बेहतरीन सहाफ़त और बेहतरीन सहाफ़ी होंगे और एक बेहतरीन सहाफ़त के पेशे से आप जो है ना उसको बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे सकेंगे। तो ये एक छोटी सी गुजारिश थी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शायद किसी के काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम।